ہماری تربیت پر، ہمارے معاملات پر، حتیٰ کہ ہمارے عقائد پر بھی بعض لوگوں کی صحبت کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ کچھ حاصل کرتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے اقراری ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے انکاری ہوتے ہیں، لیکن چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کسی نہ کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت شکر والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت تنقید والی ہے، شکوے والی ہے، تو معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے جن کے مزاج میں تلخی ہے، رویے ترش ہیں، مزاج میں شکایت ہے۔ ہماری طبیعتوں پر اثر ہوتا ہے خارجی چیزوں کا۔ جس طرح یہ موسم کی حدت اور شدت اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح مختلف لوگوں کی صحبت بھی ہماری طبیعت اور مزاجوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم کو جملہ بولنے لگ جاتے ہیں، بار بار وہ ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے، یا نعت شریف کا کچھ شعر گنگنانے لگ جاتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ آپ نے پڑھا نہیں ہوتا، سنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ حاشیہ خیال میں باتیں رہ جاتی ہیں اور پھر وہی باتیں ترجمانی بن کر ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتی ہیں۔ انسان بہرحال کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے، کچھ چیزیں اپنے قبیلے سے، برادری سے، اپنے گھر سے سیکھتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تاکیداً فرمایا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ حسن دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، خاتون کی صرف خوبصورتی دیکھ کر نکاح نہ کر لینا، اور کچھ لوگ دولت دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، فقط اس کا مال دیکھ کر نکاح نہ کرنا، بلکہ کریم نے فرمایا تھا اس کا دین ضرور دیکھنا، اور فرمایا کہ کالے رنگ والی ہو، ناک چپٹی ہو، لیکن اگر دیندار ہو تو اس سے نکاح کر لینا، اللہ اس میں برکت پیدا فرمائے گا۔ شرط ہے کہ اخلاق میں، دین میں وہ مضبوط ہو۔ ہم پر یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ماں باپ اثر کرتے ہیں۔ میں دوستوں سے اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں محبت سے، میں کہتا ہوں یہ ماموں ہی چاند کیوں ہوتا ہے، چاچو کیوں نہیں ہوتا؟ چندہ پتہ ہے آپ کو، ہمیشہ ماموں ہوتے ہیں، چاچو نہیں ہوتے۔ چاچو جتنا مرضی خوبصورت ہو، چندہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اماں کا جو پیار اپنے خاندان سے ہے نا، وہ دوسرے سے ہو سکتا، لہٰذا وہ اثر ہوتا ہے اس طبیعت پر، تو چندہ فٹافٹ ماموں بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ضرور کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمارا رب ہماری اس بات کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ضرور کسی نہ کسی کی پیروی کریں گے، اور اگر صرف کریں گے نا عام لوگوں کی، وہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں فلاں دانشور کو، فلاں سمجھدار آدمی کو فالو کرتا ہوں، تو بھئی اگر کوئی سمجھدار آدمی اپنی دانش بینش کے حساب سے آپ کی تربیت کرتا ہے نا، تو اس کی تربیت میں کمزوری رہ جائے گی۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، ہمیں کہا ہے کہ تم نے پیچھے تو کسی کے چلنا ہی ہے، تو تمہیں ایک کامل، مکمل، اکمل اسوہ حسنہ دیتے ہیں، اس کے پیچھے چلو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ کسی بھی اور سے جب انسان تربیت لیتا ہے اور اس کی تربیت کے پیچھے کتاب و سنت نہیں ہوتے، اس کے ذاتی اپنی دانش بینش ہوتی ہے، تو اس کی تعلیمات میں نقص رہ جاتا ہے۔ لیکن نبیوں کی تعلیم میں کمزوری اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی جتنی بھی تعلیم ہوتی ہے وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، لہذا کسی قسم کی کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوتی۔ انبیاء سے تعلیم لی جائے، نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھا جائے، غور کیا جائے،
ہمارے ہاں پہلے تو مزاج نہیں اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونے کا، الا ماشاء اللہ، اور اگر عمل پیرا لوگ ہوتے بھی ہیں تو پھر بھی وہ سمجھتے ہیں شاید فقط پگڑی باندھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے۔ یہ بھی سنتیں ہیں اور بڑی اہم ہیں، لیکن حضور کی جو ادا سب سے پہلے دنیا کے سامنے آئی تھی نا، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔